اور 17 تاریخ پولنگ ڈے ہے، اور ابھی اس سے قبل ایک لیگل بیٹل کورٹس میں آلموسٹ روز کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک نیا مقدمہ، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹڈ تھا بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان، بائی اسپیکر آف دا پروونشل اسمبلی آف پنجاب اینڈ بائی دا دین گورنر عمر سرفراز جو پی ٹی آئی کے تھے. تو ان تین کے تقریباً 7 اقدامات کی وجہ سے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھا، جو کہ فار ون ریزن اور اندر کورٹ میں کسی وجہ سے یا ہم گئے ہوئے تھے انیشلی 2-3 پٹیشنز، یا بعد ازاں وہ آئے، چاہے اس میں بجٹ تھا، اینڈ ریسٹ از ہسٹری، آپ کے سامنے ساری تفصیل ہے، بار بار ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن وہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک بات بالکل واضح دو ٹوک کہ ہم حتی الوسع کوشش کرتے رہے کہ ہم آئینی حدود میں رہیں، آئین کے اندر دیے گئے طریقہ کار پہ رہیں اور کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہ کریں. اور ان کی طرف سے چاہے وہ قاسم سوری کا سپریم کورٹ کا ایکٹ تھا، اس کے کانسیکوینس میں عمران خان کی طرف سے ڈیسولوشن آف اسمبلیز کی ایڈوائس تھی، صدر علوی کا اس کے اوپر ایکٹ کرنا تھا، اس کے بعد چاہے گورنر سرفراز کی طرف سے اوتھ کو روکنا تھا، پرویز الہی صاحب کی طرف سے الیکشنز کے پروسیس کو سٹال کرنا تھا، جب تک مطلوبہ نمبر نہ آئے تب تک نہ کروانے کی ایک ضد تھی. جو کچھ بھی تھا یہ 7 کے 7 واقعات وہ ہیں جو کہ ان کے پلڑے میں پڑتے ہیں، جو کہ آئین کی خلاف ورزی کسی بھی کاؤنٹ پہ ہو وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں. ہم نے کوشش کی، حتی الوسع کوشش کی، نیگوشیشنز بھی کیے، بات چیت بھی کی، جو کہ ڈیموکریٹک لوگوں کو کرنی چاہیے. اتنے تلخ ماحول میں بھی، اتنی جب پولرائزڈ پوزیشنز تھیں، جب ایک دوسرے کے خلاف اتنا الزام اور جھوٹ تھا جو کہ وہ بھی ان کی طرف سے ہی تھا، اور اس کی میں ابھی آپ کے سامنے ایک شکل رکھتا ہوں. اب یہ تو وہ سیاسی معاملہ تھا جس میں ہم تھے. اب اس کے ساتھ ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور وہ نیا سلسلہ یہ شروع ہوا کہ وہی عمران خان، میں بھی آپ کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کروں گا کہ وہی عمران خان جو 3 سال تک متواتر آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہتے رہے، ادارے کے بارے میں کیا کہتے رہے، ادارے کے اور سول عسکری تعلقات کے بارے میں کیا کہتے رہے، ہم ایک پیج پر ہیں، وہ کیا تھا. جب تک ان کی گورنمنٹ کو قائم رکھنے میں کسی نہ کسی طریقے سے، جس کا اعتراف وہ خود کر چکے کہ انسٹیٹیوشن کی طرف سے کوئی ایفرٹ کر کے اس کو قائم رکھا جاتا رہا، تب تک تو وہ محب وطن اور بہترین لوگ تھے. اور جب وہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر نیوٹرلٹی پر چلے گئے تو ان کے نیوٹرل ہونے کے بعد ان کو نیوٹرل ہونے کی جو گالی عمران خان نے دی وہ آپ کے سامنے ہے. نیوٹرل کے ساتھ بدی کو اٹیچ کیا، برائی کے ساتھ برائی ہمیں تشبیہ دی برائی کے ساتھ کہ اپوزیشن برائی ہے، اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے تو آپ تو اللہ کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، قرآن کے احکامات کی حکم عدولی کر رہے ہیں، برائی کا آپ ساتھ دے رہے ہیں. یعنی اس شخص کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چاہے وہ اپنی مرضی کی ایک تشریح کسی قرآنی آیت کی کر دے. امر بالمعروف والا وہ سارا آپ کے سامنے ہے سلسلہ جب انہوں نے قائم کیا. واحد دنیا کا شخص ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص درست ہے، فلاں شخص کے کام نیکی کے ہیں، فلاں شخص کے کام بدی کے ہیں. یہ واحد آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں ہوں امر بالمعروف، اور باقی جو ہیں وہ سارے وہ نہی المنکر کی اس کی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے، اور جو اس برائی کو نہیں روکے گا وہ نیوٹرل بھی نیوٹرل رہ کے برائی کا حصہ بنے گا. یہ تھی ان کی پہلی پوزیشن. اسی کے دوران ایک پوزیشن اور انہوں نے اختیار کی، اور وہ پوزیشن کیا اختیار کی اور وہ کیوں کر کی. یہ ذہن میں آیا کہ یہ جب میری گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے تو مجھے کوئی ایک ایسا بیانیہ چاہیے جس کو لے کر میں باہر نکلوں اور میں پبلک کے پاس جاؤں، اور اس میں جا کے میں یہ بات کہوں کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میرے خلاف ایک سازش کی گئی اور وہ بیرونی سازش تھی. اب یہ جو ٹیپ کل سے وائرل ہے، آپ نے سنی ہے سب نے، وہ ٹیپ جس میں وہ جن کے متعلق دعویٰ تھا کہ وہ خاتون خانہ ہیں، ان کی بات نہ کی جائے، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اور جب کمپیریزن ڈرا کیا جاتا تھا ان کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ، کہ جب کوئی بات ہوتی تو یہ کہا جانا کہ جی بالکل بالکل ایسا نہ کریں، اور ان کے وہ جو چیخنے چلانے والا بریگیڈ تھا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں، گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں.
تو میں ابھی اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا وہ گھریلو خاتون کی وہ ٹیپ چلا دیں. ابھی تو وہ گھریلو خاتون ہیں, اگر وہ پولیٹیکل ہوتی تو ابھی تو صرف سازش کا بیانیہ داغا ہے. اگر وہ پولیٹیکل ہوتی تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ ایٹم بم چلاتی. یہ ذرا چلائیں, پہلے سنیں وہ ہے کیا, دیکھیں کہ اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں. کیوں ہے بیٹا آج تک آپ کو بہت ایکٹیو ہو گیا. عطا تارڑ اور ملک احمد خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ملک احمد خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, وہ آڈیو اس وقت چل رہی ہے, لیکن ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت نے ہمیشہ آئین کے اوپر کام کیا ہے اور اس وقت جو عمران خان کی حکومت رہی ہے اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اداروں کے خلاف ورزہ سرائی شروع کر دی. عمران خان اپنے سوا تمام سیاسی جماعتوں کو ناسمجھ کہتے ہیں اور خود کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں, جبکہ عمران خان خود کو حق سچ کا علمدار سمجھتے ہیں. ملک احمد خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے. تو ملک احمد خان اور عطا تارڑ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے, جبکہ موجودہ صوبائی حکومت نے ہمیشہ آئین اور قانون کا احترام کیا ہے. موجودہ حکومت ہمیشہ آئین کے تحت چلی ہے, جبکہ عمران خان نے اپنی حکومت جانے کے بعد اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے, اداروں کو گندا کرنا شروع کر دیا. عمران خان اپنے سوا تمام سیاسی جماعتوں کو ناسمجھ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں, اپنی ذات کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو حق اور سچ کا علم بردار سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. عمران خان کی حکومت میں ہر چیز تباہ ہوئی, ملک کا بیڑا غرق ہو گیا اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اگر اب یہ حکومت میں نہیں ہے تو اداروں کے خلاف انہوں نے ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے, اداروں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہے, جبکہ موجودہ صوبائی حکومت نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے اور ہمیشہ آئین کی بات کی ہے, اور عمران خان نے اپنی حکومت جانے کے بعد اداروں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. ملک احمد خان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ عمران خان اپنے سوا تمام سیاسی جو رہنما ہیں ان کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو حق اور سچ کا علمبردار سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں, جبکہ اپنی خفت مٹانے کے لیے نئے نئے جھوٹ گڑتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا, کوئی اور بات نہیں ملی, تو انہوں نے سازش کی بات کرنا شروع کر دی. میڈیا پہ اس کو ٹرینڈ, اور جو کوئی بھی بات کرے, چاہے وہ علیم خان کرے یا اپوزیشن کی جو اس وقت کی پارٹیز تھیں جو آج کی گورنمنٹ ہے, اگر وہ بات کریں, میڈ بی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, مولانا صاحب کی پارٹی, کوئی اور بات کرے, تو ان سب کو آپ نے غدار ٹیگ کر دینا. اب اسی دوران آپ سب کے حافظے میں ہوگی یا نہیں ہے تو میں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اسی دوران اس خط کا چرچا آیا کہ وہ خط ایک سازش کا خط ان کے پاس آ گیا. بھائی اگر وہ خط تھا تو 28 دن آپ حکومت تھے اور آپ کو آپ کے بقول اس سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ سازش آپ نے کوئی پکڑ لی ہے, تو آپ نے کیوں نہیں بلوایا اس ملک کے چارج ڈی افیئرز کو یا اس کے امبیسڈر کو, اس ملک کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں کوئی جوابی مراسلہ لکھا؟ اور وہ کیسی سازش تھی کہ جس کا وہ خود آپ کے سفیر کو بتا رہے, یعنی اس سے بھونگی اور اس سے زیادہ اللاجیکل کو بندہ بات کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص سازش تیار کرے, سازش کہا کس کو جاتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی کانسپریسی ہے تو کانسپریسی کا بیسک انگریڈینٹ تو یہ ہوگا نا کہ وہ سیکریٹو ہو, ڈسکریٹ ہو, ہڈن ہو. عقلی بنیاد پہ بات کرنی ہے نا. اگر ایک چیز ہڈن نہیں ہے, ایک چیز ڈسکریٹ نہیں ہے, اس کو چھپانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں ہے, تو کیا اس کو لفظ سازش دیا جا سکتا ہے؟ یعنی امریکن ایک ڈونلڈ لو جو ان کے ڈپلومیٹک سروس کے آدمی ہیں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں, وہ ہمارے امبیسڈر کو اپنا کوئی ڈسپلیئر کسی ایک کاؤنٹ پہ دے رہے ہیں ویزا ویز. میں بھی میں کوئی سفارتی امور کا ماہر نہیں ہوں, میں کوئی ڈپلومیٹک ان چیزوں کا یا فورن ریلیشنز پہ مجھے کوئی اتنی دسترس حاصل نہیں ہے, لیکن بیسک کامن سینس پہ بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ایک ملک جو میں روس کی طرف اپنا جھکاؤ کر رہا ہوں گا اور اس طرف بیٹھے امریکنز یا ویسٹرن جو لوگ ہیں ان کی کوئی کنسرن ہوگی کسی اور ریزن پر, تو وہ میرے ڈپلومیٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے.
ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کشمیر کے ایشو پہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں، ہماری چین کے ساتھ ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات کسی اور ملک کے ساتھ ہوسٹائل ریلیشن شپ کریٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہماری کارڈیل ریلیشن شپس بن جاتی ہیں. تو وہ کیسی سازش تھی؟ یعنی جس سازش کا کہ بھائی میں تمہارے خلاف سازش کر رہا ہوں، سازش کو عرف عام میں کانسپریسی کا 109 ہے ہماری پی پی سی میں. تو وہ یہ کہ اس میں تو ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ سازش گھڑی جا رہی تھی، کسی نے سن لیا، کوئی مخبر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ مطلع کیا جاتا ہے. تو بھائی بنیادی لغوی معنی تو سمجھ لو کہ سازش کے کیا تھے. آپ کی تو ٹوٹل جو آپ نے یہ بنیاد بنائی اس پہ کیا کیا کہ آپ نے بیرونی سازش کا نام دے کر اصل میں ایک اندرونی سازش کی. اور آپ کی اندرونی سازش کیا تھی کہ پاکستان کی جو آئین آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ ایک تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، ایک آئینی طریقہ کار ہے. اب جب اس آئینی طریقہ کار کے اوپر جا کے آپ کی حکومت کے خاتمے کے لیے کوشش ہوئی اور آپ نے بھیک مانگی عسکری اداروں سے کہ آپ کی مدد کی جائے، آن ریکارڈ ہیں یہ باتیں، آپ نے جلسوں میں جا کر کہا کہ نیوٹرل نہ رہنا، نیوٹرل رہنا گناہ عظیم ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اور پھر یہ جو میر توشہ الدولہ خود لوگوں کو کبھی کسی کو کہیں کہ یہ سراج الدولہ ہے، کسی کو کہیں کہ یہ میر جعفر ہے، اور خود اپنا کردار کیا ہے کہ اگر کسی اور ریاست کی طرف سے کوئی تحفہ ملے تو اس کو بیچ کے آپ کے گھر کے کچن چلیں، آپ 18 کروڑ کی جا کر وہ گھڑیاں بیچیں. اتنی لو لیول پر یہ تو ہوا ہے جو سامنے آ گئی چیزیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو نام دیتے ہیں اچھے بھلے، ان کو میرے نزدیک توشہ خان سے بہتر نام اور کوئی دیا نہیں جا سکتا. یہ توشہ خان جو ہیں، جو توشے میں آیا اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے، کچھ اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ کو دے دیا، کچھ اپنے باقی عزیز و اقارب میں بانٹا وہ تقسیم کر کے. باقی جو آپ کے معاملات فورن فنڈنگ کے تھے، وہ جو آپ ایک کرپشن کے آئیفل ٹاور ہیں، وہ جو آپ مدر آف آل کرپشنز ہیں، جس کی بیسس پر ایک بزنس لیس آدمی، ایک ایسا آدمی جس کا کوئی نون کاروبار نہیں ہے اور اس کی ایک امپائر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیونگ سٹینڈرڈز دیکھیں، کیا وہ صرف ایک کرکٹر یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ اس فارچون کے پیچھے there is a crime behind this, and that crime is looting of public money, public donations کے پیسوں کو ان لوگوں نے لوٹا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ لوٹے. مجھے اعتراف ہے کہ شوکت خانم ایک بڑا ہاسپٹل ہے، ایک اچھا پروجیکٹ ہے، جن حالات میں بھی بنے، جیسے بھی بنے، لیکن اس کے فائنینشیل میٹرز پہ میرا اعتراف نہیں ہے. مجھے اس پہ بڑے سوالات ہیں کہ وہ جو بیس ایک پرووائڈ کی گئی تھی، ایک ڈونرز کی بیس فار گڈ سوشل پرپز، اس کو پولیٹیکل میں کنورٹ کیا. ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ جرم ہے. ان جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے مسٹر توشہ خان آپ کی. اور آج یہ خطرہ بیرونی سازش سے نہیں ہے، اس اندرونی سازش سے. اور آج یہ چل پڑے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ یہ جو آج کل انہوں نے جلسہ کیا اور آج سب اخبارات کی بینر ہیڈ لائنز ہیں کہ جی یہ جو مدد مل رہی ہے اور جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ ان کو ادارے کی طرف سے، نہیں عسکری فوج کا نام لیتے ہیں نا. تو ذرا پلیز کائنڈلی بدر صاحب پلے کیجئے گا، یہ ذرا دکھائیں کہ یہ خود کیا کہتے رہے اس پہ. سب کے ہاتھ سے کھیلنا نکل جائے. میرا آج پاکستان کے اداروں سے سوال ہے کہ کیسے آپ نے ان ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مستقل مار دیا. میں اپنے اداروں سے سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا میں نے اکیلے ٹھیکہ دیا ہوا ہے؟ کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف شامل بھی نہیں نکلا اور احتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو کہ ہم سب کے ہاتھ سے کھیلنا نکل جائے. میرا اب پہلے والا چلا دیں ذرا، اب وہ پہلے والا چلا دیں جب یہ پہلے تعریف کرتے رہے کہ یہ ادارے کہاں ہیں. ڈائریکٹ کنٹراسٹ آپ دیکھیں، یعنی ایک شخص ایک جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں کے حافظے میں ہوتا ہے. ڈھٹائی اور بے شرمی یہ ہے. میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں. کیا تعریف ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا. اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا، فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے.
ये जनरल बाजवा एक सोचे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रही है। कोई और यहाँ रोक ले। ये मैंने सिर्फ आपको 2 क्लिप्स इसलिए दिए हैं, अभी अता साहब भी आपको इसकी तफसील देते हैं। ये 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं। अगर वो हुकूमत में हों तो जनरल बाजवा एक बेहतरीन डेमोक्रेट है, एक बेहतरीन जनरल हैं, वो एक बेहतरीन हिकमत अमली रखने वाले, जो अपनी इनकी आगे फर्दर अगर मैं आपको क्लिप्स इनके सुनवाऊँ, कराची में वो इनकी मदद करते हैं, लाहौर में वो इनकी मदद करते हैं, फाटफ में वो इनकी मदद करते हैं, बजट प्रोसेसिंग में वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो सब कुछ उनका उनके टेप। और अगर वो गवर्नमेंट में हों और जनरल बाजवा ये सब कर रहे हों तो वो एक आला पाए के इंसान है। और उनके साथ फिर इनकी आप ये बातचीत जो ये कर रहे हैं, ये एक इंटरव्यू नहीं है। मैं आपको इसमें एक पारस जहाँजेब का इंटरव्यू सुनवा सकता हूँ, मैं इसमें आपको एक समा टीवी का और इंटरव्यू है वो सुनवा सकता हूँ, इसमें मैं एक आपको शाहजेब खानजादा का एक टॉक शो सुनवा सकता हूँ, मैं इसमें आपको डिफरेंट एंकर पर्सन्स के साथ उनकी इंटरेक्शंस की पूरी डिटेल, जिसमें एक वो सीक्वल के अंदर एक हर हफ्ते अपने लिए फ़र्ज़ मनसबी समझते थे कि जनरल बाजवा की तारीफ़ करनी। अब नो कॉन्फिडेंस मूव आई, नो कॉन्फिडेंस मूव के नतीजे में हुकूमत ख़त्म हो गई, तो शिकवा किससे पैदा हुआ? वो जनरल बाजवा से पैदा हुआ कि ये आर्मी चीफ थे तो मेरी हुकूमत क्यों ना बचाई। 3 साल तक पाकिस्तान के किसी कानून और आइन के अंदर किसी भी मुकदमे की अदालत के अंदर चालान जमा किए जाने के बाद, उसके शाहिद और हकाइक को कलम बंद करने के बाद, गवाहों को रिकॉर्ड करने के बाद, उसके प्रोसेस की 6 महीने से ऊपर की डेट नहीं है। आईने पाकिस्तान ड्यू प्रोसेस की ज़मानत देता है। इस आदमी ने 3 साल तक अपने इस करप्शन के बयानिए की बुनियाद पर, झूठ पे खड़ी इमारत पर, तमाम अपोजिशन को, जिसमें मैं पर्टिनेंटली जिन चीज़ों को जानता हूँ उनमें मैं शहबाज साहब के केसेस को, हमजा साहब के केसेस को, सुलेमान शहबाज साहब के केसेस को, ख्वाजा साद रफ़ीक के केस को, एहसन इकबाल साहब के केस को, उसमें मैं फॉर दैट मैटर इन्होंने जो ये हाफिज़ नुमान पे केस किया, या ये जो हमारे थे साफ़ पानी कंपनी वाले इंजीनियर साहब, उनके ऊपर कोई केस किया, जिन केसेस का ताल्लुक पंजाब गवर्नमेंट पे था, 56 कंपनी वाले केसेस को, हमें तो उनकी डिटेल, बेशक आशियाना का केस था, यू नेम इट एंड यू काउंट इट, किसी एक मुकदमे में इनके पास कोई एक मुनासिब ट्रायबल गवाह भी नहीं था जिसकी शहादत भी प्रॉपरली रिकॉर्ड की जा सकती। वो पहले मुकदमे इन्होंने नैब में चलाए, उसकी बुनियाद पे करप्शन का बयानिया खड़ा किया, फिर वही मुकदमे उठाकर सेम एक नुक्ते कौमे का फ़र्क नहीं, फुल स्टॉप का फ़र्क नहीं, और उसकी बुनियाद पे करप्शन का बयानिया खड़ा किया FIA के मुकदमों पे। पहले कहते रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग 10 अरब डेली, वो डॉन की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी कि 10 अरब रुपए का डेली फिल्टर है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से निकल के बाहर चला जाता है, स्टेट डिपार्टमेंट ये कहता है। यानी एक शख्स झूठ बोलने का इतना झूठ ये तोशा खान बोलता है और हर रोज़ बोलता है। आज हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एक एविडेंस है कि हमें किसी अदारे की किसी एक जगह पर कोई ऐसी हमायत हासिल है जो इन बाई इलेक्शंस के अंदर हमें कहीं पर मिल रही हो, तो उसका कोई एक प्रूफ दे दें। आपकी यास्मीन राशिद साहिबा से मैंने 27 तारीख को प्रेस टॉक की और मैंने कहा कि आपने आज ये बात की है और उस पर आपने कहा है कि यहाँ पे कोई रियासती अदारों के अफसरान इलेक्शन प्रोसेस के अंदर को मुदाखलत कर रहे हैं, तो टेल अस वन, एक हमें किसी प्राइवेट नंबर से आई कॉल का जिक्र भी लाकर दिखा दे तो हम जिम्मेदार हैं। हम आपके उस उठाए गए सवाल पे, दिए गए सबूत पे आपको जवाब देंगे कि अगर कोई चीज़ ऐसी आई। कहीं पर हमें स्टेट, ये कल आपके सामने कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट के फैसला इनके हक में था, समझा इन्होंने ये कि अपील इनकी थी, और उस फैसले के अंदर इनकी अपील अगर सक्सीड करती है तो उसी अपील के खिलाफ पहला लिटिगेशन का मैंने ये राउंड देखा है मेरे मुशाहिदे में और कोई नहीं, कि अगर आपकी अपील अपनी सक्सीड करे, आप उस पर मिठाइयाँ भी बांट लें और उसके बाद उसी अपील जो कि सक्सीड हुई उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले जाएं। यानी लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन भी इतना गया गुजरा है कि इस पर आप कहें। आज खान साहब, पाकिस्तान को ख़तरा बैरूनी साजिश से नहीं है, आपकी अंदरूनी साजिश से है। जब तक आपके साथ कोई सही चलता रहे आप ठीक है। आपने एक ऐसी सूरत पैदा कर दी कि आपने अपनी सोशल मीडिया टीम को पेड सोशल मीडिया टीम, मैं आपको उन प्लेटफॉर्म्स का, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं आज पूछता हूँ मुझे बताया जाए कि घराना.com किसका प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और वो घराना.com को PTI के किन फंड्स में से पैसे दिए गए हैं,
اور جنرل ہارون کا اس گھرانہ.com کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور وہ ریٹائرڈ ایکس سروس مین جو آپ کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے پیڈ اکاؤنٹس پر ہیں، اور یہی ارسلان خالد ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے اکاؤنٹس کے اندر سے کروڑوں روپے کیسے ڈسپرس کرتے رہے جب آپ کی گورنمنٹ تھی، اور ان گھرانہ.com جیسی ویب سائٹس کو، ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو آپ نے اتنے کروڑ روپے کیسے دیے؟ اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں تھا، کہ جس کو آپ نے اپنی ایک آلٹرنیٹ فیکٹ کریٹ کرنے کے لیے، ایک آلٹرنیٹ ٹروتھ کریٹ کرنے کے لیے، جھوٹ کو اپنے سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کے اربوں روپے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ لگا دیے، اور پھر آپ نے کنیکٹ کر دیا ان کو، وہ جو ایک ویب کریٹ ہوتی ہے ان کو باہر کے ممالک کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، اور وہاں پر آپ کے یہ نمائندے اور جو گماشتے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک اکاؤنٹ سے سینکڑوں اکاؤنٹس چلا کر آپ نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا، سازش کیا آپ نے پاکستان کے اداروں کے خلاف، ان کو ملائن کیا آپ نے۔ سو وی سیڈ سر، آپ جو کر رہے ہیں آپ پاکستان کا برا کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی سیاست کا برا کر رہے ہیں، آپ آئینی حدود میں رہ کے سیاست کرتے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ نے پہلے پاکستان کی ساری سیاست کو گندا کیا، آپ نے ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے، جب وہ بات نہ بنی پاکستان کی سفارت کو گندا کیا، آپ نے یہ کہا کہ وہ ممالک جن کے ساتھ آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ دہائیوں پر محیط ہیں وہ اس ملک کے اندر رجیم چینج کی سازشیں کرتے ہیں، آپ کا پریزیڈنٹ اس کو تعریفی اسناد دے رہے، ان کو سفارتی اسناد تقسیم کر رہے۔ اگر وہ شخص، وہ امبیسڈر سازش کا مرتکب تھا تو یہی عارف الوی اس کو کس طریقے کے ساتھ وہ اس کو اسناد تقسیم کرتا پھر رہے؟ یہ آپ نے ایک یہ نظریہ ان کی جو وہ گھریلو خاتون ہے، اس گھریلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ ان کو گندا کرو، ان کے خلاف چلاؤ ٹیپیں، اور ان کو تم نے غداری کے ساتھ ٹیگ کرنا ہے۔ یہ تھی آپ کی سازش کی حقیقت؟ کیا آپ نے عوام پاکستان کو بالکل بدھو سمجھ لیا ہے کہ یہ عورت اگر گھریلو نہ ہوتی، یہ تو آج صرف یہ غداری کے ٹیگ لگوا رہی ہے، یہ تو ایٹم بم چلاتی، اور پھر وہ فرق ہوگی۔ کس کو نہیں پتا تھانے بکے؟ کس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ٹیکے جو پرائیویٹ سیکٹری تھا کتنے کتنے کروڑ میں ایک ایک ڈی سی لیتا رہا؟ کس کو نہیں پتا کہ یہاں پر ایکسینز نے اور ایسیز نے کیا لوٹ مار کے بازار کرم کیے؟ کس کو نہیں پتا کہ اربوں روپے سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ سے نکل کے بزدار کی جیب کے اندر گئے، اور بزریہ بزدار فرح گوگی وہ بشرا بیگم تک پہنچے، عرف عام پنکی پیر نہیں۔ یو وانٹ ٹو نو آل دیٹ؟ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ کیا یہ کرپشن عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو سکتی تھی؟ کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دیں، کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دیں، خود کرپشن کے آئیفل ٹاور ہو۔ کوئی کسی جگہ پر بات کرتے ہوئے بندہ کچھ سوچتا اور بولتا بھی ہے۔ سو میں بیکاز لمبی ہو رہی ہے بات، اینڈ آئی وانٹ عطا صاحب آپ کو کچھ پرٹیننٹ ڈیٹیلز بھی اس میں دیتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ توشہ خان یہ بھولو کہ کون سا ریاستی ادارہ کس کی مدد کر رہا ہے۔ بالکل ہم ڈینائی کرتے ہیں تمہارے ان ایلیگیشنز کو، ہم پیورلی پولیٹیکل فیلڈ میں ہیں، ہم ٹرسٹ کرتے ہیں عوام کے اجتماعی شعور پر، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بائی الیکشنز نہیں ہیں، یہ سنیپ الیکشنز ہیں، اور ان سنیپ الیکشنز میں 20 میں سے انشاءاللہ العزیز کم و بیش 19 سیٹوں پر ہم تکیہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹس ریٹرن ہوں گے۔ ان کو 4 سال کی تمہاری مس گورننس، غربت، بے روزگاری، ذلت، دن رات لوگوں کے جو حقوق کے اوپر تم ڈاکے ڈالتے رہے وہ کسی کو بھول نہیں گئے ہوئے ہیں۔ سو وی مین ٹو سے اٹ، بہیو یور سیلف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، ملک صاحب نے بہت تفصیل سے ان تمام معاملات پہ روشنی ڈالی۔ ہمارے پہ سوال یہ ہوتا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں، مواد سامنے لے کے آتے ہیں، کارروائی ہوتی کوئی نہیں، تو یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ لوٹ کے کھا گئے پاکستان، بشرا گوگی اور کپتان جو ہے، یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ کمایا ہے یہ کیسے کمایا ہے اور کیا کارروائی کی گئی ہے؟ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 1 تاریخ کو اینٹی کرپشن پنجاب نے ایک پرچہ درج کیا جس کے تحت 2 گرفتاریاں عمل میں آ چکی ہیں۔ ایک رانا یوسف نامی چیف ایگزیکٹو آفیسر فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ، اور دوسرا مقصود احمد۔ یہ مقصود چپڑاسی ہم سنتے تھے نا، تو یہ مقصود احمد ایک ہم نے پکڑ لیا، بتاتے ہیں آپ کو اس کی تفصیل۔
مقصود احمد یہ فیصل آباد اسپیشل اکنامک زون کا سیکٹری ہے اور واردات انتہائی سادہ ہے. واردات یہ ہے کہ فیصل آباد اسپیشل اکنامک زون میں جو بیرون ملک سے آنے والی انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، فرا گوگی صاحبہ نے 10 ایکڑ کا انڈسٹریل پلاٹ جس کی قیمت مارکیٹ میں 60 کروڑ روپے ہے، وہ 8 کروڑ 30 لاکھ میں الاٹ کروایا. یہ بڑی سمپل سا 60 کروڑ کا پلاٹ ہے، 60 کروڑ کا. اور وہ فرا گوگی، اور فرا کی والدہ کا نام بھی بشرا خان ہے. فرا گوگی صاحبہ، ان کی والدہ بشرا خان، اور تیسرا کریکٹر احسن جمیل گجر، انہوں نے وہ غیر قانونی طور پہ 60 کروڑ کا 10 ایکڑ کا پلاٹ 8 کروڑ 30 لاکھ میں اپنے نام کروا لیا. اب اس کے لیے کیسے کروایا؟ اس کے لیے ایک فرضی کمپنی بنائی. اچھا، اب یہ پلاٹ حاصل کرنے کے لیے قانونی طور پہ اس کمپنی کا کیپٹل 2 ارب ہونا چاہیے. احسن جمیل گجر صاحب نے جعلی بینک گارنٹی دے کے یہ پلاٹ الاٹ کروایا ہے. اب پرچے میں نامزد کون ہے؟ پرچے میں نامزد ہے فرا گوگی، بشرا خان فرا گوگی کی والدہ، اور تیسرا کریکٹر احسن جمیل گجر. جو 2 لوگ گرفتار کیے ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ 4 مہینے تحقیقات چل رہی ہیں، ٹرائل چل رہا ہے، یہ نہیں ہوگا. ہم نے جو بندے گرفتار کیے ہیں، رانا یوسف اور مقصود احمد، وہ بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں کہ یہ غیر قانونی طور پہ الاٹمنٹ ہوئی تھی. اور یہ ایک کیس ہے. یہ عمران خان نا کوئی عام آدمی نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی اہلیہ صاحبہ بشرا مانکا صاحبہ بنی گالا میں بیٹھ کے ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھیں. اور کیسے کرتی تھی؟ وہ عام طریقہ نہیں تھا. ہم نے سنا تھا منی لانڈرنگ دنیا میں ہوتی ہے، ہنڈی حوالہ سے لوگ اربوں روپیہ جاتا ہے، اربوں روپیہ آتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں اربوں روپیہ جانے کا جو نیا سسٹم شروع کیا ہے، اس پہ عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. ہاں، کہیں میکسیکو میں بڑے بڑے جو ڈرگ لارڈ ہوتے تھے، یہ کسی زمانے میں نا ان پہ نیٹ فلکس کی سیریز بنے گی عمران خان صاحب پہ، کہ یہ 2 خواتین کے ساتھ مل کے اربوں روپے کا منی لانڈرنگ کا ڈائمنڈ کا جو ریکٹ چلایا ہے، وہ کیسے چلایا ہے. اب یہ تو پلاٹ تو ہم نے پکڑ لیا نا. اب یہ 60 کروڑ کا صرف ایک پلاٹ کا گھپلا ہے. ابھی پنجاب کے اندر جو تھوک کے حساب سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اپروول گئی ہیں، وہ انگوٹھی والی، کہ مجھے 3 کیرٹ نہیں. اب آپ معصومانہ خواہش تو دیکھیں، آپ اس کو سرائیں تو صحیح کہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں 3 کیرٹ نہیں، تھوڑا بڑا ڈائمنڈ چاہیے ہے، بڑا ڈائمنڈ چاہیے ہے. پانا ہے نا، مطلب نظر آئے گا بڑا ڈائمنڈ. ڈائمنڈ کا ہوتا کیا تھا؟ ڈائمنڈ کی بنتی تھی پوٹلیاں چھوٹی چھوٹی، بہت اتنی پوٹلیاں. وہ پوٹلیاں جہازوں میں جاتی تھی پرائیویٹ فلائٹوں سے باہر، اور باہر بیرون ملک بلیک مارکیٹ میں وہ ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے. اب دیکھیں، یہ کرپشن کا نا بڑا سادہ سا ان کا ایک کلیہ تھا کہ جو چیز آئے لیتے جاؤ. ڈائمنڈ مانگو لوگوں سے، ان کے غیر قانونی کام کرواؤ. پینٹنگز مانگو، گھڑیاں بیچ دو. وزیر اعظم کی دسترس میں نا ڈائریکٹ جس پہ وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، وہ صرف توشہ خانہ ہوتا ہے. باقی جو سرکار کا خزانہ نا، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ خزانہ ہے اور اس میں سے آپ والٹ میں سے پیسے نکال لیں، دھتیاں پڑی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں. وہ اکاؤنٹوں میں ہوتا ہے پیسہ. سرکار کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک ان کو مینٹین کرتا ہے. واحد چیز جس کو وزیر اعظم خود ہاتھ ڈال سکتا ہے فزیکلی طور پہ، وہ توشہ خانہ ہے. اور وہ اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب کی دسترس میں تھا تو لشکاریں مارتی ہوئی مہنگی مہنگی ڈائمنڈ والی گھڑیاں. ایک دوست ملک کے سربراہ نے اس بات کا برا منایا کہ وہ گھڑی صرف ایک تھی دنیا میں. کسٹم میڈ گھڑیاں ہوتی ہیں نا جو سربراہان مملکت آپ کو گفٹ کرتے ہیں، وہ ایک ہی تھی دنیا میں گھڑی. اس کو پتہ لگا کہ بلیک مارکیٹ میں بک رہی ہے. اس نے کہا کس نے بیچی؟ انہوں نے کہا جی عمران خان اس کی بیوی نے. انہوں نے وہ گھڑی اس بلیک مارکیٹ سے اٹھوائی، واپس خریدی کہ یہ بڑی نایاب چیز ہے، یہ بلیک مارکیٹ میں نہیں بکنی چاہیے. اور سرٹیفائڈ چور آپ کہتے ہیں لے کے آئے ہیں. کس پہ الزام لگاتے ہیں؟ آپ کو باجوہ صاحب نے کہا تھا کرپشن کریں. آپ کی جب کرپشن سامنے آتی ہے تو آپ فوج پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. جس دن آپ کا کوئی سکینڈل آتا ہے آپ کہتے ہیں فوج بہت بری ہے، باجوہ صاحب بہت برے. یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جو اداروں پہ حملہ ہے، یہ ایک کبھی
اور مکروہ حرکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے عمران خان صاحب. اور میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ آپ آدھی پانی کی بوتل بھی جیب میں گھر ڈال لے کے جاتے ہیں, خدا کا خوف کریں. یہ جو 2-3 لوگ ہیں نا, یہ جو ویلاگ بھی کرتے ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جائیں, مناظرہ کر لیں. میں 2 لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں, ایک شریف صاحب کو اور ایک ریاض خان صاحب کو, کہ آئیں نا بیٹھیں, یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والی کہانی جسٹیفائی کر کے دکھا دیں. میں سیاست چھوڑ دوں گا, آپ صرف یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والا گپلا آپ جسٹیفائی کر دیں. آپ لوگ حصے دار ہیں اداروں پہ جو حملے ہوتے ہیں. ارشد شریف صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کس فوج کو گالیاں دیتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے؟ اور کیوں گالیاں دیتی ہیں؟ کیونکہ بشرا بی بی نے, فرا گوگی نے اور احسن جمیل گجر نے عمران خان کی ایما پہ کرپشن کی ہے. یہ گالیاں اس لیے ہیں. اور سرٹیفائیڈ چور کون ہے؟ جس نے ڈائمنڈ بیچے, جس نے گھڑیاں بیچی, جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے. عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں. فرا گوگی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. یہ بشرا صاحبہ اور فرا گوگی اور احسن جمیل کا جو ٹرائکا تھا, اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. یہ پیسہ ان تک جاتا رہا ہے. وہ جو کہتی تھی کہ کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے, میرے خاوند کے کوٹ میں پیوند لگے ہوتے ہیں, پھٹا ہوتا ہے, اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو, یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے کہ ہر چیز کو غداری سے لنک کر دو. فوج پہ اٹیک کرو, سیاستدانوں پہ اٹیک کرو, ججز پہ اٹیک کرو, میڈیا پہ اٹیک کرو, اور جو خان صاحب کے خلاف بولے وہ غدار. اور خان صاحب اور ان کا یہ کرپٹ ٹولہ محب وطن. آپ دیکھیے گا جس دن ان کی کرپشن کی داستانیں تھی, اب تو ہم نے گرفتاریاں شروع کر دی نا, پتہ لگ گیا, کلیئر ہو گیا. یہ 2 بندے نے پکڑے ہیں, 2 اور پکڑے ٹی کے فرنٹ مین مظفر گڑھ سے, وہ ایک الگ کہانی ہے. محکمہ انہار کے ایکس سی این اور ایس ڈی او کو پکڑا گیا ہے, خرم نامی آدمی گرفتار ہے. تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو معاملات سامنے آ رہے ہیں, اس میں نیوٹرل کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ آپ کا قصور ہے کہ جہاں آپ کی چوری چکاری ڈاکے پکڑے جاتے ہیں, اور کوئی ڈاکہ 50 کروڑ سے کم کا نہیں ہے, جہاں ہاتھ ڈالو 50-60 کروڑ 1 ارب 2 ارب 5 ارب کے ڈاکے نکل آتے ہیں. اور جس دن نکلتا ہے نیوٹرل بڑے خراب ہے جی, فوج بڑی خراب ہے جی. یہ بند کر دیں, بہت ہو گیا. ہم نہیں جانتے آپ کس کماش کے آدمی ہیں, ہم نہیں جانتے کہ بنی گالا کا خرچہ بھی کچن کا وزیر اعظم ہاؤس کے سے جاتا رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ روز ہیلی کاپٹر پہ جب آپ جاتے تھے کتنا خرچہ ہوتا تھا. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں حضور. جو اربوں روپے کے سکینڈلز آ رہے ہیں اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو پرچے کٹ رہے ہیں, یہ فرا گوگی کو واپس کیوں نہیں لاتے ہو عمران خان؟ ہم فرا گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو 60 کروڑ کے پلاٹ والا ایشو ہے, فرا گوگی کو اور احسن جمیل گجر کو پاکستان واپس لایا جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. بطور سرکار اس پر بھرپور ایفرٹ کریں گے, قانونی لوازمات پورے کریں گے. مگر اگر عمران خان سچا ہے, وہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ فرا گوگی, احسن جمیل اور اس کی اپنی اہلیہ بشرا مانکا یہ کام کر رہی ہے. اور اگر عمران خان سچا ہے اور وہ چور نہیں ہے, اگلی فلائٹ سے فرا گوگی کو واپس لے کے آئے. یعنی غضب خدا کا. ایک وزیر اعظم عمران خان وہ تھا جو 11 بجے دفتر جاتا تھا اور 5 بجے گھر آ جاتا تھا. IMF کے ساتھ معاہدے وائلیٹ ہو رہے ہیں, مہنگائی ہو رہی, کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم بھگت رہے ہیں. آج 5 بجے کے بعد فرا گوگی, احسن جمیل گجر اور بشرا مانکا 5 سے 10 اگلا پروگرام چلتا تھا کہ آج کتنے کمائے, تم نے کتنے ڈائمنڈ بیچے, کتنی پینٹنگ بیچی, میں نے آج گھڑی بیچ دی. جس طرح چور ڈاکو کے گینگ نہیں ہوتے, شام کو اکٹھے ہوتے ہیں وارداتیں کرنے کے بعد, چھوٹے چور ہوتے ہیں, وارداتیں کرتے ہیں, شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں بھی کی لٹیا ہے, وہ کہے گا جی میں فلاں کڑی لٹ کے آیا ہیں جی, وہ کہے گا ہاں میں نے فلاں پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے. تیسرا ڈان ہوگا, وہ کیا مارے گا, ہاں 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 میں نے تو آج 2 ارب کی دہاڑی لگائی, میں نے بینک لوٹا ہے. تو یہ شام کو باقاعدہ بنی گالا میں ایسی محفلیں ہوتی تھیں جس میں فرا گوگی, بشرا مانکا, عمران خان اور احسن جمیل گجر یہ اس طرح کی وارداتیں کر کے شام کو خوشیاں مناتے تھے. تو یہ باتیں کو ڈھکی چھپی ہیں. عمران خان صاحب ابھی بھی واپس لیں فرا گوگی کو. یہ اچھا, یہ کیوں نہیں لاتا فرا گوگی کو واپس؟ وجہ سن لیں.
جس دن فرح گوگی اور احسن جمیل واپس آئے گرفتار ہوئے 1 گھنٹے میں وعدہ معاف گواہ بنیں گے, 1 گھنٹے میں کہیں گے اور فر بولیں گے کہ یہ سب کچھ جو اربوں روپیہ قوم کا لوٹا گیا ہے یہ عمران خان اور بشرا مانیکا کے کہنے پہ لوٹا گیا. اور بشرا مانیکا صاحبہ بس کر دیں, یہ جو آپ دین کو استعمال کر رہی ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے ہم اس کا جواب لیں گے. ہر بات پہ آپ دین کو لے آتی ہیں اور آپ جو کرتی رہی ہیں وہ دین ہے. دین میں کہاں لکھا ہے جو حرکتیں آپ لوگ کرتے رہے وہاں بیٹھ کے؟ اور ان کے وزیر کان میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب اسلامی ٹچ دیں نا, اسلامی ٹچ دیں. قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں. کنٹینر پہ چڑھ کے قاسم سوری خان صاحب کے کان میں کہہ رہا ہے خان صاحب اسلامی ٹچ, اسلامی ٹچ. مطلب آپ اندازہ کریے کس طرح کے لوگ ہیں. مطلب یہ خاتون جو ہے یہ اب غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے, یہ کافر ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے, اور خود کرپشن میں ڈوبی ہوئی خاتون ہے. کوئی ایک پیسہ ٹیڈی پیسہ اس نے نہیں چھوڑا. تو یہ آنے والے دنوں میں گھیرا تنگ ہوگا. آپ خاطر جمع رکھیں, پنجاب میں جتنے گھپلے کیے ہیں ایک ایک کر کے سب سامنے آئیں گے, اور آپ ہر بات پہ اداروں کو, فوج کو, عدلیہ کو جو حملے کر رہے ہیں اس سے آپ کی کرپشن نہیں چھپے گی. کیا ہوگا؟ آپ 4 گالیاں دے لیں گے سوشل میڈیا پہ, 4 لوگوں کو کہیں گے کہ غلط کامنٹس کر دو, خود آ کے جلسوں میں کہیں گے کہ میں فلاں کو یہ کر دوں گا, فلاں کو وہ کر دوں گا. تو اس سے کرپشن تو چھپنے والی ہے نہیں بھائی صاحب. آپ اپنا زور لگا لیں, ہم اپنا زور لگائیں گے. آپ کی یہ منافقت ہے کہ آپ نے جس کی تعریف کی ہے, جس نے آپ پہ احسان کیا ہے, آپ نے اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. پہلے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں, اور پھر اگلے ہی روز گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خان صاحب کا انجام مجھے تو کوئی اچھا نظر نہیں آتا. بائی الیکشنز میں بھی یہی ہو رہا ہے. ان کے پاس امیدوار نہیں ہے اور مرد الزام فوج کو ٹھہرا رہے ہیں. بھئی اب امیدوار نہیں ہے تو کون آپ کو امیدوار لا کے دے؟ پلیٹ میں رکھ کے دیں امیدوار. آئے روز آپ کے لوگ ٹوٹ کے دھڑے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ملتان سے لے کے مظفر گڑھ تک, مظفر گڑھ سے لے کے پنڈی تک, پنڈی سے لے کے خوشاب تک, آپ اپنی آن گراؤنڈ پوزیشن تو دیکھیں. چھوٹی چھوٹی جلسیاں آپ کر رہے ہیں اور اس پہ بھی وہ بھی الزام فوج کے اوپر ہے. تو خان صاحب بس کر دیں, بہت ہو گیا. آپ کو اب ہم الیکشن میں بھی انشاءاللہ پورے طریقے سے اتر چکے ہیں ہماری جماعت, اور آپ کو اب لگ پتہ جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. بہت شکریہ.